عظیم شخصیت استاد محترم عزیز تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ محمد ممتاز اشرفی صاحب مدد دلال تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ایک اور نعت سننے کے بعد حضرت کا خطاب انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ملتمس ہوں محترم جناب محمد آصف صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ یا رسول حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا، یوں تو پیارے ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا، یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، مجھ کو تیری قسم اس سے پہلے یہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، پاس اپنے بلانے کا تھا تاکہ تیرا بھی چلتا ہے سب کو پتا، پاس اپنا امت سے ہے پیار سرکار کو، قلعہ مقام پر بھی ہم کو بلایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں۔ نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام کے قلوب اذہان کو خبر فرما رہے تھے۔ اب بلا تاخیر کچھ کی دیر بعد حضرت صاحب کا خطاب شروع ہوگا۔ چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان حضرت صاحب تشریف لائے۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہے کہ الحمدللہ آپ نے اشرف البیان مع تفسیر اظہار العرفان کے نام سے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ 5 سپارے پر آپ نے 6 جلدوں پر تفسیر لکھی ہے۔ وہ آپ خود تمام احباب کو میں دعوت دوں گا کہ آپ لوگ ضرور اس کے لیے رابطہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ میں جانا ہوگا تو وہاں سے یہ تحفہ لے کر آئیں گے اور
مزید جو مرتبہ والے ہیں ان کو دیا جائے گا تاکہ یہ کام یہاں بھی عام ہو سکے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ مکتوبات اشرفی پر کام ہے، دیگر مختلف کتب پر آپ نے کام کیا، قرآن و صلاۃ ہے، اور اس کے علاوہ شبہات، قادیانی شبہات کا ازالہ، قادیانیت کے خلاف بھی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ وہ سب آپ سے میں یہ کہوں گا، جیسے کہ ہمارے یہ کارکن ہیں اہل سنت و جماعت کے متعلق شاکر بھائی ہیں اور حمید بھائی ہیں، ضرور اس کو رابطے میں رہیے گا تاکہ ان کتب کو یہاں عام کیا جائے گا تاکہ یہاں کے لوگ فیض یاب ہو سکیں۔ حضرت صاحب الحمدللہ تدریسی مصروفیات اور تصنیفی مصروفیات کو لے کر تبلیغی دورے پر آج ہمارے ساتھ ہے، اور اس سے پہلے ماریشس بھی گیا حضرت صاحب، تو مختلف جگہوں پر نہ جانے کی وجہ انتہائی مصروفیات، یہ آپ کا کرم ہم پر ہوا کہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اور میں اپنی بات کروں، 92 میں سن 1992 میں حضرت صاحب کے پاس میرے والد صاحب لے کر گئے، تو آج 30 سال ان کی شفقتوں محبتوں میں پلتا رہا، تو آج الحمدللہ مجھے 5-6 مہینے ہوئے ہیں، حضرت صاحب نے میرا کام دیکھا، بڑے خوش ہوئے کہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ رابطے اور کام، اس لیے کہ صحیح لوگوں کے ساتھ آپ ٹچ ہوں گے تو اس کے فائدے کتنے ہوں گے وہی بتا کر بس حضرت کو کتاب کے دوں گا 10 بجے، کیونکہ ہم نے کہا ہے آن لائن ہمارے ساتھ آڈینس ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی فائدہ حاصل کریں گے۔ 5 منٹ رہیں گے یہی بات سمجھانے کے لیے کہ ہم نے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اس کے فائدے کتنے ہوں گے کہ آج کراچی سے چل کے حضرت یہاں آئے اور فاضل پور میں والد صاحب کی قبر پر آپ نے دعائیں مغفرت پائی ہے۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آل رسول کے صدقے، کیونکہ آپ سید بھی ہیں آداب میں سے ہیں، تو آل رسول کے صدقے والد صاحب کی مغفرت فرمائے۔ تو والد صاحب نے انتخاب کیا تھا، بڑے بھائی بیٹھے اختر بھائی اور دیگر صفدر بھائی وغیرہ، ہاشم بھائی، سارے بھائیوں کو جمع کیا، کہا کون دین کا کام کرے گا، تو میں نے لبیک کہا تھا، سیدھا مجھے اٹھایا اور حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ وہاں سے پڑھا، الحمدللہ ابتدائی تعلیم حاصل کی اور آگے تدریس بھی وہاں پر پڑھاتا بھی رہا، وہاں پر کافی عرصہ گزارا کراچی میں پوری زندگی، جو 30 سالہ زندگی 10 سال کے بعد 40 سال مکمل ہو گئے، یعنی کہ علم کے میدان میں۔ تو اس کے بعد پھر یہاں پر آئے تو حضرت صاحب کی شفقت محبت کہ یہاں پر تشریف لائے، انہوں نے ہمارا کام دیکھا اور لوگوں کی محبت دیکھی، جیسے کہ اسکولوں کا وزٹ ہوا، مدارس کا وزٹ ہوا، تو لوگوں کا شوق و جذبہ دیکھا، ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کے علم دوستی دیکھی، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو آخری پیغام یہی ہے کہ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم نے اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے بے بقا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت نے میری جان ہے، ما من متعلم یختلف الی باب عالم، اگر کوئی عالم دین کے پاس جاتا ہے اور آتا ہے، اس کا جانا آنا ایک عالم دین سے دین حاصل کرنے کے جو آپ آئے ہیں، اس کی برکتیں کتنی ہیں؟ فرمایا الا كتب اللہ له بكل قدم عبادۃ سنۃ، کہ ایک قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وبنا له بكل قدم مدینۃ فی الجنہ، اور کما قال، اور ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک شہر آباد کر دیا۔ نبیوں کے وارث ہیں تو علماء کی صحبت اختیار کریں۔ آپ بہت عظیم شخصیت ہیں اور شہر کراچی کے عظیم علماء کرام جو سرمایہ ہے سنت ہے، ان میں آپ ہیں، یہ عظیم شخصیت ہمارے پاس آئی ہیں، تو میں ان سے معذرت چاہوں گا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے دعوت کہا تھا پروگرام کے لیے نہیں کر سکے، آج یہاں پر میں نے ان کو بلایا تھا، سارے الحمدللہ آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ حضرت کا سفر رہا تو صحیح موسم میں ہوگا تو پھر انشاءاللہ صاحب کو وقت دیا جائے گا، تو انشاءاللہ اس میں پروگرام مختلف جگہوں پر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تعدیر صحت و عافیت کے ساتھ قائم رکھ فرمائے۔ ہم نعروں سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ سنت۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بعد از حمد و صلاة کبھی آپ مولانا محمد احمد اشرفی سیدھا شرفوں سے کچھ تعارفاتی کلام سماعت فرما رہے تھے. جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے اس میں میرا ذرہ برابر بھی کوئی فرمان نہیں ہے. یہ میرے رب کی طرف سے ہے، انہوں نے مجھ سے کام کروایا ہے. میں سر دست آپ کے سامنے تقریر کرنے نہیں بیٹھا. درسی انداز کی نشست بھی ہے اور محفل بھی درسی انداز میں ہے. جیسے میں کلاس میں درس بخاری دیتا ہوں ویسے آپ کو اسی انداز میں قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. جلسے کا ماحول اور جلسے کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہمیں اور آپ سب کو پتہ ہی ہے. ویسے آیا میں اسی نیت سے تھا یہاں پر چلو کچھ ہمارے جلسے ہوں گے، لیکن گرمی کی وجہ سے میں نے خود ان کو منع کیا کہ آپ جلسے نہ رکھیں. کبھی ایسے موسم میں مجھے بلائے کے بعد آپ جلسے کا ان کے خاندان کے تمام بھی بھائی اس سے دیکھ اتنا محبت کرتے ہیں. ورنہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے گھر پر میں آیا اور ٹھہرا، آخر ان کی آپس میں رشتہ داری کیا ہے؟ اور ہماری اور ان کی رشتہ داری حکومت اسلامی جن کی طرف سے جتنی محبت ہوتی ہے آدمی اس کی طرف سے بہت مائل ہوتا ہے. مولانا اجمل اشرفی زیبا شرفوں کے کام کو میں نے دیکھا چیلا مجھے اچھا لگا تو میں نے کچھ مشورے بھی ان کو دیے اور انشاءاللہ وہ اس پر عمل کریں. سر دست قرآن پاک کی ایک مشہور بھی آیت ہے ہمارے یہاں کراچی میں کہ اس کو بہت تقریر ہوتی ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 32 سے اس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور میری پوری گفتگو تفسیر اظہار العرفان جو ہماری ہے جو ابھی آپ سن رہے تھے اسی آیت کریمہ کے تحت میں آپ سماعت فرمائیں حوالہ کے ساتھ. ایک بات یہ یاد رکھیں کہ دین کا مدار شعائر اللہ کی تعظیم پر ہے. جس قوم میں شعائر اللہ کی تعظیم ختم ہو جائے تو وہاں ایک دن نہیں تو دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن آہستہ آہستہ دین ٹوٹ جاتا ہے. تو شعائر اللہ کی تعظیم بہت ضروری ہے. اگر دین کی حفاظت ہم چاہتے ہیں، دین کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، اب سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک یہ رہے گا کہ شعائر اللہ ہے کیا؟ قرآن پاک میں 2 آیت کریمہ میں بالکل نام کے ساتھ شعائر اللہ کا ذکر ہے. باقی علماء کرام نے اور مفسرین کرام نے اس کی وضاحت کی ہے. ایک تو مشہور ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. تو یہ 2 ایسے مقامات ہیں کہ جس میں یہ موجود ہے. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے قدر صغیر میں بڑا کام کیا
اور ان کے کام کو آپ یوں بھی پرکھیے کہ آج یونیورسٹی میں الفوزن کبیر جب کوئی اسلامیات میں MA کرتا ہے تو اس کا اردو ترجمہ اس میں داخلے کے ساتھ ہے، اور ہمارے مدارس میں عربی میں، اور ان کے یہاں یہی اردو میں ہے۔ تو شاہ ولی اللہ مہدی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں تو بہت ہیں، ان میں سے ایک مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اور یہ اہل عرب بھی بڑے شوق سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ہر احکام شرعیہ کے بڑے اچھے وجوہات بیان کرتے ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شعائر اللہ ہے تو بہت، لیکن میں سر دست 4 آپ کو پیش کرتا ہوں۔ معظم شعائر اللہ وہ 4 پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس 4 کو اگر تھام لو تو کبھی تمہارے گھر سے دین رخصت نہیں ہوگا، شریعت تمہارے یہاں سے کبھی نہیں جائے گی۔ پہلی بات کہتے ہیں کہ شعائر اللہ میں سے قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام قرآن شعائر اللہ میں سے ہے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے دنیا کا ایک اصول ہے کہ بادشاہ اپنے گورنر کو خط لکھتا ہے، وزیر اعظم اپنے وزراء کو لیٹر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ان طریقوں سے معاملات کو چلا، اور جب وہ خط ان کے پاس پہنچتا ہے تو وزراء اس کو پڑھنے کے بعد بڑے احترام سے اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے کی طرف سے خط آیا ہے اور ہمارے سربراہ کی طرف سے یہ خط آیا، تو وہ سنبھال کر رکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے قل اللہم مالک الملک جو ہمارا پڑھتے ہیں اس کے طرف سے قرآن کریم ہے۔ تو جب اس کی تعظیم ایک گورنر کرتا ہے کہ ہمارے صدر صاحب نے بھیجا ہے، یہ اس لیٹر کی تعظیم وہ کرتا ہے کہ جسے پتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ہمارے پاس یہ بھیجا ہے، تو ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم تو اللہ نے بھیجا ہے، اور اس شعائر اللہ کی جتنی ہم تعظیم کریں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے ہم اور آپ آج قلق اور اضطراب میں مبتلا ہے۔ جس دن ہم نے قرآن کریم کو تھاما اور اس کے مطابق ہمارے یہاں نظام چلا، اسی دن ہماری کامیابی ہو گئی۔ تو اس قرآن کریم کی تعظیم کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اٹھایا اور چہرے سے لگا کر چوم لیا، تعظیم یہ بھی ہے، لیکن یہ عرفی تعظیم ہے۔ حقیقی تعظیم یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ صلاۃ و نماز پڑھیے آپ۔ حقیقی تعظیم یہ ہے کہ اللہ فرماتا جھوٹ مت کہو تو آپ اس سے باز رہیے۔ حقیقی تعظیم قرآن کریم کا یہ ہے کہ جن احکام کی طرف وہ بلائے ادھر جائیے، اور جن سے منع کرے اس سے رک جائیے۔ یہی اصل قرآن کریم کی تعظیم ہے۔ اگر آپ میرے ہاتھ کو چومیے، میں جس گزرگاہ سے جاؤں اس گزرگاہ کو بھی آپ چومیے، لیکن میرا حکم نہیں مانیے، تو آپ کی کیا رائے؟ یہ تعظیم صحیح ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو ہم چومتے ہیں، یہ تعظیم ہے، لیکن اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا اس سے باز آتے نہیں ہیں، یہ تعظیم کیسی ہے؟ دونوں کی مثالیں ہمارے پاس ہے۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے ہے، اور بنی نوع انسان کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلم کے لیے ہے۔ قرآن کریم کا انداز خطاب دیکھیے کہ کہیں پر ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ مسلمانوں کو، کہیں پر ہے یا ایھا الناس، یہ بنی نوع انسان کو، کیونکہ یہ قرآن صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو ریسرچ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم آکسفورڈ یونیورسٹی کی کتابوں کو لے کر بیٹھتے ہیں اور اس پر تحقیقی نظر رکھتے ہیں، ہم انگریزوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اس پر ٹھیک ٹھاک وقت لگاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تحقیق وہ کرتے ہیں۔ نو آبادیاتی علاقہ خلافت عثمانیہ میں اس وقت ایک انگریز جاسوس تھا جس کو کہتے تھے ہم فرے،
اس کو اس نے بھیجا بصرہ میں کہ جا کر وہاں باقاعدہ مدرسہ میں تعلیم حاصل کرو اور وہاں تعلیم حاصل کر کے زبان تمہارے عربی رہے، اظہار کرو کہ ہم مسلمان ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو اور قریب جاؤ اور جا کر دیکھو کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی کتابوں کی تحقیق کرو۔ اس نے جو کارنامہ انجام دیے وہ آج بھی آن ریکارڈ ہے، اور آج بھی امریکہ میں ایک شعبہ ہے جس شعبے میں قرآن کریم پر وہ آج بھی ریسرچ کر رہے ہیں، آج بھی وہ تحقیق کر رہے ہیں، ان چیزوں کو وہ اپناتے ہیں کہ جس میں دیکھتے ہیں فائدہ ہے، اور ان چیزوں کے خلاف ہمارے طرف مواد بھیجتے ہیں جن میں ان کے خلاف قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ یہ آج بھی وہاں پر یہ تحقیقی کام ہو رہا ہے۔ تو ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے ایک بہترین شعائر اللہ قرآن پاک موجود ہے، اور ہم اس کی تعظیم کما حق کو نہیں کر پاتے۔ اگر ہمیں اللہ نے دولت دی ہے تو ہم قرآن کریم کی تعظیم پر یہ کام کرتے ہیں کہ حافظ صاحب یہ میری طرف سے فنڈ ہے، بہترین کاغذ پر اس کو قرآن کریم کو تبادلہ کریں، جلد اس کی بڑی اچھی ہونی چاہیے، اور ایسے کرے ویسے کرے، لیکن وہی بندہ جب دیکھیے گا تو اس کو ناظرت قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ دوری ہے قرآن پاک سے۔ تو ہمیں شعائر اللہ کی تعظیم قرآن کریم کو اپنانے چاہیے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط کچھ بھیجے، جن لوگوں نے ان خطوط میں سے جس کی تعظیم کی ہے، اللہ نے کافر ہونے کے باوجود اس کی حفاظت کی۔ میں اکثر درس میں مثال دیتا ہوں، آپ نے اور اپنی بادشاہت بچانے کے لیے کہا میں تو آزما رہا تھا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم پر ایمان کی دعوت دے، میں آزما رہا تھا۔ پھر سارے لوگ واپس آئے، پھر اس نے اس خط کو ایک سونے کی ڈبیا میں، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھ کر بھیجا تھا، ایک سونے کی ڈبیا میں رکھ کر بڑے خوشبودار کر کے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ دیکھو میرے بعد اس خط کی حفاظت تم نے کرنا ہے، اور تم جب تمہاری اولاد آ جائے تو تم یہ وصیت کرنا کہ اس کی حفاظت وہ کرے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی سلطنت بچا لی۔ ہوا یہ روم کا یہ بادشاہ تھا، اس کی سلطنت بچ گئی۔ اس وقت دو سپر پاور تھے، ایک روم اور ایک ایران۔ ادھر ایران کی طرف جب آپ نے بھیجا، پردیس کے پاس خط، بڑا جذباتی ہو کر خط کے 4 ٹکڑے کر دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مزق اللہ ملک، اللہ اس کی سلطنت کے بھی ایسے ٹکڑے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو اس کے سلطنت کے ٹکڑے ہوئے، آج تاریخ کے اوراق میں پڑھا ہے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کے خط کی حفاظت، اور اس کو غیر مسلم بھی اگر تعظیم سے چوم رہا ہے تو اپنی سلطنت بچا رہا ہے، اور اس کی سلطنت بچی، ہرقل کی حکومت قائم رہی، پھر اس کے اولاد میں یہ سلسلہ آیا، وہ اس خط کی حفاظت کرتا رہا۔ ابھی ماضی قریب میں ملک مصر میں، غالباً مصر میں، وہاں پر ایک جگہ پر عمارت کی کھدائی ہو رہی تھی، تو اس میں سے وہ ڈبیا نکل گیا، سونے کی ڈبیا۔ اس نے کھول کر جب دیکھا تو اس کے اندر کچھ خط ہے۔ اس نے مسلمانوں کو بلایا، کہا کہ ذرا اس کو چیک کرو، یہ ہے کیا؟ یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے خط ہے، یہ لکھا ہوا جو ہرقل بادشاہ کو لکھا گیا۔ کہا کہ اب اچھا اس میں آزماتے ہیں کہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے وہ سب صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بخاری میں اس خط کا متن بھی موجود ہے۔ تو بخاری شریف کے صفحات اور اس خط کے متن کو لے کر جب ملایا تو ایک ایک حرف میرے نہیں صحیح تھے، اس لیے بخاری کا درجہ ہوا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب اگر ہے تو بخاری ہے، صحیح ترین کتاب اگر ہے، اصح الکتب ہے۔ تو دیکھیے کہ خطوں کی حفاظت ہمارا آپ کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے کتنی نعمت مل رہی ہے۔ تو یہ ایک ہی اس پر جو ہے گفتگو زیادہ ہو جائے گی، شعائر اللہ میں سے ایک ہی پر میں آگے چلتا ہوں، 4 آپ کو بتا کر گفتگو ختم کروں گا۔ دوسرا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے شعائر اللہ کعبۃ اللہ ہے۔
آپ نے قرآن پاک کے متعلق وہ سمجھ کر کہ یہ شعائر اللہ ہے. دوسرے بتاتے کہ کعبۃ اللہ شعائر اللہ میں سے اور ہے بھی حقیقت پر مبنی، کیونکہ جب کعبہ کی طرف جہت متعین نہیں کی گئی تو اس وقت جس کا دل چاہتا تھا پڑھتے تھے. یہ اللہ کا انعام ہوا کہ کعبہ کو جہت بنا کر اپنی تجلی گاہ بنا. یہ یاد رکھیے گا کہ وہ بھی اسی کمرے کی طرح ایک کمرہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جلوہ فرماتا نہیں ہے. اللہ تو مکان سے پاک ہے. اللہ تو زمین میں آنے سے جانے سے پاک ہے. یہ تو ہمارے اور آپ کے اوصاف ہے، یہ حوادث کا اوصاف ہے. وہاں پر اللہ نے ایک تجلی بنا دی کہ تمہیں ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے. سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا گیا. اب جس قسم کا بھی مسلمان ہو، کہیں کا بھی ہو، مشرق کی طرف رہنے والا ہو، مغرب کی طرف کا ہو، شمال کی طرف کا ہو، جنوب کی طرف کا ہو، جہت اس کی نہیں. اور کعبۃ اللہ یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ وسط زمین ہے. زمین کا درمیانہ حصہ وہی ہے. اب کعبۃ اللہ کے شاعر اللہ ہونے میں اور قرآن کے شاعر اللہ ہونے میں دونوں میں ذرا مشابہت دیکھیں. کعبۃ اللہ کہیں بھی آدمی رہے تو جہت اسی طرف کر کے نماز پڑھتا ہے. قرآن کریم آپ کی زبان سرائکی ہے، میری زبان اردو ہے، کسی کی زبان انگریزی ہے، کسی کی زبان فارسی ہے. جب اس کو قرآن پڑھنے کے لیے دیجیے تو میں اگر پڑھوں گا الحمدللہ رب العالمین تو آپ سرائکی میں پڑھیں گے، آپ بھی کریے گا الحمدللہ. جو انگریز ہے وہ انگریزی میں نہیں کرے گا، وہ بھی پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین. جو فارسی ہے وہ بھی یہی پڑھے گا. تو گویا یہاں پر زبان میں ایک کیا قرآن نے سب کو، اور وہاں مکان میں دونوں میں مشابہت دیکھیں کہ یہ شعائر اللہ کی علامت ہے. اور ایک بات سمجھ لیجیے کہ شعائر اللہ اس کو قرار دیا گیا، اس کی دوسری نظیر آپ کو نہیں ملے. قرآن کی طرح کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے، کعبہ کی طرح کوئی اور مکان نہیں ملے. دونوں میں یہ مشابہت، دونوں شعائر اللہ میں سے ہے. قرآن کریم اس کے مثل لانے کے لیے بڑی کوششیں کرتے رہے ماضی میں لوگ، لیکن کبھی نہیں لا سکتے. 6 صدی ہجری میں ایک بادشاہ گزرا تھا کافروں کا، وہ آج بھی لگے رہتے. تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا ادیب تھا، عربی کلام بڑی فصاحت کے ساتھ کرتا ہے. تو اس نے کہا بھائی تمہارے فصاحت اتنی عمدہ ہے تمہاری، تو کیا قرآن کی طرح ایک سورت لکھ سکتے ہو؟ کہا کہ ہاں مجھے وقت دے. کہا کتنا وقت چاہیے؟ کہا 6 مہینے کا وقت چاہیے. میرے گھر کا سارا خرچہ آپ نے اٹھانا ہے، مجھے ایک کمرہ دے دیجیے، اس کمرے میں کوئی نہ آئے سوائے کھانا لانے والا رکھے اور چلا جائے، مجھے تنہائی اور خلوت چاہیے. بادشاہ نے کہا جو بھی تمہیں شرط چاہیے یا دینے کے لیے قبول ہے، کر تو لوگ ہیں. پوری دنیا میں میری فصاحت میری بلاغت مشہور ہے، کیسے نہیں میں کر سکوں گا. بیٹھ گئے. 6 مہینے کے بعد جب وہ بادشاہ پہنچا تو دیکھا کہ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کچھ لکھتے ہیں، خراب ہوا تو کاغذ کو مٹھی بناتے ہیں. پھر بچے کچھ لکھتے ہیں، دیکھتے کہ نہیں یہ خراب مٹھی کیا، ادھر پھینک دیں. دونوں طرف بچوں میں دیکھیں گے تو کاغذ کا مال ہو جائے گا. جب بادشاہ آیا تو دیکھا کہ یہ بیچ میں بیٹھا، دونوں طرف کاغذ پڑے. کیا بات ہے؟ کاغذ میں لکھتا ہوں اور اس کے اندر خرابی مجھے مل جاتی ہے. میں جب بھی لکھتا ہوں پھر خرابی ڈھونڈتا ہوں، مجھے خرابی ملتی. ایک دو مثال کو کہا میں نے یہ سوچا کہ چلو القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ پہ کچھ صورت لکھتا ہوں. تو اس نے یہ صورت لکھی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. کہتا فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. تو وہ کہتا کہ پھر میں سوچنے لگا کہ سب جانتے ہیں ایک جانور ہے اور اس کے اندر یہ چیز یہ فلاں چیزیں پائی جاتی ہیں، تو یہ کہنا مطالبہ کرنا کہ الفیل ہاتھی، ملفیل کیا ہے ہاتھی، وما ادراک ملفیل تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے. کوئی کھڑا کر بولنے کو مجھے پتا ہے. لیکن القاریہ دل کو ہلا دینے والا دل، دلوں کو ہلا دینے والا دل، یہ تو باتیں نہیں پتا کون سا دل.
تو کہتا چلو، کہتا پھر میں چھوٹی صورت کی طرف گیا کہ چلو کوئی چھوٹی سی چھوٹی صورت لکھو. کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ چلو نقل مارتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی جگہ پر وَاہْجُرْ میں نے کر دیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی جگہ پر صرف وَاہْجُرْ کر دیا، باقی سب کچھ ویسے میں نے چھوڑ دیا. پھر جب میں غور کرنے لگا میں نے کہا یہ بھی غلط ہے. اب ایک آدمی سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نہیں، قربانی کرو سال کو کرا، وَاہْجُرْ کا مطلب ہے ہجرت کرو. دیکھو مسئلہ ہے. ایک سال آپ ڈی خان میں آ گئے، اب یہاں سے ہجرت کر کے جائیے کہیں اور شہر میں، پھر اگلے سال ہجرت کر کے پھر اور کہیں جائے، ہماری زندگی تو وہ خانہ بدوش ہماری زندگی ہو جائے. تاکہ آخر کار فیصلہ ہمارا یہ ہوا کہ قرآن کی طرح یہ شاعر ہے. اب کعبہ کی طرف آئیے. کعبہ کی طرح کوئی جہت بنا نہیں سکتا. نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے کعبہ کی طرح بنانے کی ابراہ نے کوشش کی تو اس کا جو حشر ہوا قرآن پاک میں موجود ہے. بعد میں کسی نے یہ جرات نہیں کہ اسے پتہ ہے کہ ہم اس کی نظیر بنا نہیں سکتے، لیکن آج مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، ہمارے آپس کے مصلحت پسندی کی وجہ سے امریکہ میں شراب خانہ کعبہ کی شبیہ میں پتہ ہے باقاعدہ طور پر بلیک کلر میں اس کو رکھا گیا. آج ہم بول نہیں سکتے، آواز نہیں اٹھا سکتے. اس لیے آواز اٹھا سکتے ہیں کہ اگر ایک آواز اٹھائیں گے تو ہمیں ایسا دبایا جاتا ہے کہ پھر آپ کبھی اٹھ ہی نہیں سکتے. یہ ہماری بربادی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بخاری شریف میں روایت ہے کتاب الحج میں، کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان سیاسی مصلحت میں اس قدر پس جائے گا کہ ان کی موجودگی میں ایک حبشی آئے گا، کعبہ کے اینٹ سے اینٹ نکال کر دریا میں ڈال دے گا، اور مسلمان سربراہان یہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، لیکن سیاسی مصلحت کی وجہ سے بولیں گے. اللہ نہ کرے ہمیں بولیں گے، کیونکہ ہم آج بھی کوئی بھی ایسا اسلامی شعار کی توہین وہ کرتے ہیں تو ہم اسی مصلحت میں پھنسے رہتے ہیں. کیا کریں نہیں کریں پھنسے رہتے ہیں. یہ آپ پاکستان کے رہنے والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ سب سے پہلے اگر اس سلسلے میں آواز اٹھتی ہے تو ہمارے ملک پاکستان کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہر ملک والے خاموش رہتے ہیں، حتیٰ کہ انڈیا والے خاموش نظر آتے ہیں، بنگلہ دیش والے خاموش نظر آتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتجاج کرتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ پاکستان ہے. ہم عملی طور پر جتنے برے ہوں لیکن ہمارا عقیدہ بڑا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر بھی توہین قبول کرنے کو تیار ہیں. اور آئندہ بھی ہم نے اپنی اولادوں کو، نسل کو جو تربیت دی ہے وہ یہی دی ہے کہ کبھی بھی اس توہین کو قبول مت کرو، اور انشاءاللہ نہیں کریں گے. تو یہ دو شعائر اللہ کے بعد اب تیسرے کی طرف آتے ہیں. نماز یہ شعائر اللہ میں سے، اس لیے شاعر اللہ میں سے ہے کہ نماز کی حالت میں بندہ اپنے رب سے جتنا قریب ہوتا ہے کسی اور چیز سے. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ تم نماز پڑھتے ہوئے سامنے مت تھوکا کرو، سامنے غلاظت مت رکھا کرو، کیونکہ اب کعبہ تمہارے درمیان صرف تمہارا رب ہے. دیکھیں ہم کتنا قریب اللہ کے ہوتے ہیں، اور اتنا قریب ہم ہو جاتے ہیں کہ حدیث جبریل کا یہ حصہ ٹکڑا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم عبادت کرو اس میں نماز کو افضل اعلیٰ درجہ پر ہے کہ تم جب عبادت کرو نماز پڑھو تو اس طرح کرنا کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اور یہ چیز تو حتمی ہے، تو قرآن پاک نے کہہ دیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنے سر کے آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کا وہ منکر ہوا. جب دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں ہے تو یہ دعویٰ کیسے کر رہا ہے؟ اور اچھا ہوا کہ قرآن کریم نے اس کا دروازہ پہلے بند کر دیا. نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کا دروازہ بند نہیں، وہ لوگ کتنے جھوٹ بولتے.
ہم نے خواب میں دیکھا، وہ کہتا ہم نے خواب میں دیکھا۔ اگر دیدار الہی کی بات رہتی تو کس قدر لوگ جھوٹ بولتے۔ کوئی اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھ لیتا ہے تو اس کی کیفیت ہم جیسی نہیں ہوتی، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی کیفیت بتاتی ہے کہ اس نے واقعی رات خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں کوئی کہے نہیں مانگا، بلکہ غلط توہم کرو۔ اس پر میں نے تفصیل سے مضمون لکھا ہے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا، اس آیت کریمہ کے تحت کہ دیدار الہی ممکن ہے یا نہیں ہوگا، اور آخرت میں اگر ہے تو یہ دیدار اللہ کا صرف انسان کو ہوگا یا ملائکہ کو ہوگا، یا جنات کو بھی یہ دیدار آخرت میں ہوگا۔ یہ ساری تفصیل سے میں نے وہاں لکھی ہے، بس یہ اظہار الفاظ ہے۔ تو یہ شعائر اللہ میں سے نماز ہے۔ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ایک آدمی سے پوچھیے گا بھائی اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے، وہ شاید میں جو کہوں گا وہی وہ کہے گا، لیکن آپ پڑھتے ہیں اب کچھ نہ پڑھتے۔ اس کی سستی تو دیکھیے، دنیا میں سارا کام وہ کر رہا ہے، ہر کام کا وقت اس کو ملتا ہے، اگر اسے کسی کام کے لیے وقت نہیں ملتا تو وہ صرف نماز ہے۔ کہیے کہ آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں؟ کاروبار ہمارا اتنا وسیع ہوا ہے، فلاں کام میں پھنسے رہتے ہیں، فلاں کام میں پھنسے رہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے تو ہماری شان یہ بیان کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہاں سے مراد نماز ہے کہ یہ تو ایسے مردان خدا ہے مسلمان صحابہ کہ جو خرید و فروخت اور دنیا داری نماز سے ان کو روک نہیں سکتے، یہ نماز کی طرف جھکے رہتے ہیں، پابندی کرتے ہیں نماز کے۔ تو دیکھیں ہم آج کتنی سستی کر رہے ہیں اس پر۔ تو یہ شعائر اللہ میں سے اس کی تعظیم کیسے ہم بجا لا رہے ہیں، آپ خود ہی اپنا جائزہ لیجیے کہ یہ شاعر اللہ ہے، تعظیم نہیں کر رہے تو شریعت کی بنیاد شاعر اللہ پر ہے، شریعت کی بنا ہی شاعر اللہ پر ہے، اور اسے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ نہ ہم قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں، نہ ہم کعبۃ اللہ کا جا کر احترام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہے تو اس جہت میں ہوتے ہی نہیں ہے تو احترام کہاں، اور نہ ہم نماز پڑھتے۔ اب آگے چلیے چوتھے کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ شاعر اللہ جو بڑے چار ہیں وہ تین یہ ہے، چوتھے ہے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت، یہ شاعر اللہ ہے، حضور کی ولادت باسعادت، یہ شاعر اللہ ہے، یہ بڑی علامتوں میں سے اللہ کی ایک علامت ہے۔ اب باب نبوت کو بند کیا جانا ہے، اب اللہ کے حبیب علیہ السلام شاعر اللہ ہے، تو جو آپ حکم دیں اس کو کرو، جس کاموں سے آپ روکیں اس سے باز آ جاؤ، اور آپ کی تعظیم بجا لاؤ۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تعظیم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ ان تعظیموں میں سے اگر ہم 10واں حصہ بھی اپنا لیں، عشر عشیر بھی اپنا لیں، تو یقین جانیے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر کچھ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور تعظیم بجانا۔ دیکھیے تعظیم کی جو ہے بڑی صورتیں بتائی علماء کرام نے، قرآن پاک نے بھی۔ سورۃ الحجرات آپ پڑھیے گا تو مکمل سورۃ الحجرات حقیقت میں آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ سورۃ الحجرات پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ فعلاً نبی سے آگے بڑھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، تم فعلاً تقدم مت کرنا، یعنی کسی کام کو نبی سے پہلے مت کر لینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا کہ قربانی شہری لوگ نماز کے ادا کرنے کے بعد کریں، ایک صحابی جن کو معلوم نہیں، انہوں نے پہلے قربانی کری، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں۔ تو جو تقدم بالفعل کرتا ہے، نبی سے آگے بالفعل بڑھ جاتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اور دوسری آیت جب شروع ہوئی ہے تو کہا گیا قول میں آگے بڑھنا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، قول میں آگے مت بڑھنا، اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔ یہ اپنی آواز تم بلند کرو گے تمہارے اعمال رائے گاہ ہو جائیں گے۔
تو دیکھیں وہاں پر فعل میں تعظیم بجا لانے کا حکم ہو رہا ہے پہلی آیت میں، دوسری آیت میں حکم ہو رہا ہے کہ تم قول میں تعظیم بجا لاؤ، نہ یہاں تقدم کرو نہ وہاں تقدم کرو، دونوں جگہ پر تعظیم بجا لاؤ، کیونکہ یہ عظیم شعائر اللہ میں سے ہے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ حیات مبارکہ میں جس طرح آپ کی تعظیم کی جاتی تھی، بعد وصال بھی آپ کی تعظیم ویسے ہی کی جائے گی یا نہیں؟ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں بڑی تفصیل سے بحث کی، کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعین ہی ویسے ہی تعظیم کی جائے گی جس طرح آپ کے حیات میں تعظیم کی جاتی ہے۔ آپ کے پاس جا کر آواز بلند نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عظیم شاعر اللہ میں سے ہے، اور آپ کے دربار میں جا کر ادب و آداب بجا لائیں گے۔ اس سے کئی دفعہ لوگوں نے کہا کہ یہ نجدی لوگ ہمیں جالی کو چھونے نہیں دیتے ہیں، ہمیں بھگا دیتے ہیں وہاں سے۔ میں نے کہا دراصل آپ دیوانے ہیں، ایسا کام کر جائے گی تو خلاف ادب ہو جائے گا، خلاف ادب ہو جائے گا۔ تو کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ مال کی چوکیداری کے لیے چور کو ہی چوکیدار بنا دیا، تو مال تو کم از کم آپ کا محفوظ رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کو وہاں چوکیدار بنا دیا کہ میرے نبی کی تعظیم کو محفوظ رہے گا۔ آپ چھو چھو کر روزانہ جالی اٹھا کر لے جاتے، روزانہ وہی جالی لگا، آج نکال لیتے کل جالی لیتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے اقوال افعال کو اور آپ کی تقریر کو جمع فرمایا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب دفن کر کے لوگ چلے گئے تو قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی، لوگ لے گئے اٹھا کے، پھر لا کر دوبارہ مٹی ڈال دیتے تھے، پھر لوگ لے جائے، پھر لا کر مٹی ڈالتے تھے، پھر لے جائے لوگ اٹھا کر۔ آخر میں وہاں کے مجاور نے کہا حضور آپ کی تو کرامت ہے، ہماری مصیبت، مٹی ڈال ڈال کے آپ پریشان ہو گئے، اب تو بس کر دو۔ پھر مٹی سے خوشبو ختم ہوئی، آج امام بخاری کا مسئلہ۔ تو سوچئے کہ یہ دیوان ہے، اگر اس کی پابندی نہیں ہوتی تو روزانہ سنہری جالی اٹھا اٹھا کر لے جاتے توڑ کر، وہاں سے ہٹتے نے پیچھے لاکھ کا جو مجمع ہے زائرین کا، اس کے لیے جگہ کون بناتا؟ تو اس لیے اللہ نے ایسے کو چوکیدار بنا دیا جو آپ کو سختی سے وہاں سے گزرنے کے لیے کہتا ہے۔ میں جب سن 2010 میں حج پہ گیا تھا، تو وہاں ایک ہی پہچان ہے، جیسے لباس آپ پہنیں گے سمجھ جائے گا کہ یہ اس ملک سے آیا ہے۔ تو میں مواجہ شریف میں حاضری دے کر نکل رہا تھا، اور باہر ایک شخص ایک پاکستانی کو بڑی بے دردی سے ڈال رہا تھا۔ وہ باہر سے سبز گنبد کی طرف رک کر کے دعا کر رہا تھا۔ وہ اس کی غلطی تھی، اس کے اعتبار سے اس کی بنیاد پر ڈانٹ رہا تھا بے تحاشا۔ جب میں نکل کے اس کی طرف موڑا تو مجھ سے کہنے لگا کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ کیسے شرک کیا؟ کہا سبز گنبد کی طرف رک کر کے ادھر کرنا چاہیے، دعا کعبہ کی طرف، سبز گنبد کی طرف رک کر کے دعا کیوں گئے؟ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، چہرہ جس طرف کرو اللہ وہیں۔ وہ تو کعبۃ اللہ جو ہے نا، خاص عبادت کے لیے کہا گیا ہے کہ ادھر رک کرو، کسی اور رخ طرف تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو وہاں آئے ہیں کہ جہاں آنے کا حکم دیا گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اب بتائیے کہ ایک آدمی اپنے جانوں پر ظلم کر کے جب آئے گا تو اللہ کے رسول کو پیٹ دے کر دعا کرے گا، وہ تو انہیں کی طرف چہرہ کر کے کہے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ اور یہ آیت وہاں لکھی ہوئی ہے، یہ آیت وہاں لکھی ہوئی ہے۔ اور میں نے ان سے جب یہ دو چار باتیں کی تو سمجھ گیا کہ ان سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ہم لوگ دونوں گفتگو کرتے ہوئے گئے، وہ ادھر گیا، جواب میری باتوں کا وہ دے نہیں سکا، کہ مزید کچھ گفتگو کرتا تو میں آگے بات کرتا۔ تو دراصل وہاں پر ادب و آداب ہر حال میں ہمیں بیان کرنا ہے۔ وہاں آج بھی ہمیں جا کر اپنی آواز بلند نہیں کرنی، آج بھی حاضری کے وقت آواز بلند نہیں کرنی۔ آج دیکھیں انسان جس کو مانتا ہے چاہتا ہے، اس کی دیوانگی میں آ کر کے باپ کو باپ نہیں دیکھتا، ماں کو ماں نہیں سمجھتا ہے، اپنے بڑے کو بڑا نہیں سمجھتا ہے، وہ دیوانگی میں آ جاتا ہے۔
تو آج دیوالی میں آ کر وہاں پر ہم نے جو کچھ بھی نعرے لگائے کچھ کیے، پاکستان نہیں بدلا۔ یہ کسی سیاسی بات کو نہیں کر رہا ہوں میں، اور نہ کسی سیاسی جماعت کو میں ہیٹ کر رہا ہوں۔ میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم شعائر اللہ کی توہین کر کے آئے رمضان میں۔ اور ایک چیز آپ یوں محسوس کیجئے کہ پاکستان میں اور ورلڈ لیول پر کتنی گستاخیاں ہوئی اور ہو رہی ہے۔ خاکے بنائے گئے، سعودی عرب آرام سے اس کے کانوں میں جو تک نہیں ہے، خاموش ہے، لیکن اس توہین پر وہ بھی بول رہا ہے۔ اس نے بھی جو ہے نا باقاعدہ ایکشن لیا۔ تو ہمیں جب حرم شریف جائیں تو پہلے آپ سنتے ہوں گے کہ بڑوں کے پاس جاتے تھے، پوچھتے تھے کہ ہم وہاں جا کر کیا کریں، تو بڑے ایک بات کہتے تھے، وہاں ادب کا خیال رکھنا۔ بڑے یہی سمجھاتے تھے ادب کا خیال رکھنا وہاں۔ تو حقیقت یہی ہے۔ خلیفہ ابو جعفر المنصور وہ مسجد نبوی میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کچھ مسئلے مسائل پوچھا، تو اسی دوران جب آدمی بات کرتا ہے اور اس کی باتوں میں نشیب و فراز آواز میں تو ہوتی ہے، تو کچھ آواز بلند ہوتی ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جوش میں آیا، کہا کہ اے خلیفہ تو خلیفہ رہے اپنی جگہ، یہ اس مسجد میں تو نے اپنی آواز بلند کی ہے جہاں آواز بلند کرنا اپنے اعمال کو اکارت کرنا ہے، یہ شعائر اللہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں آرام کر رہے ہیں، یہ شعائر اللہ ہے، تو نے یہاں آواز بلند کی، توبہ کر، اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو میں تحریر چلاؤں گا۔ وہ لوگ بھی تھے، فوراً تیار ہو گئے، کہنے لگے اے امام ایک مسئلہ مجھے بتا دیجیے کہ میں توبہ کرنے کے لیے رخ کعبہ کی طرف کروں یا روزہ کی طرف۔ اس نے امام سے یہ مسئلہ پوچھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خلیفہ بے وقوفی کی بات پھر کر رہا ہے، تجھے اس دربار سے ہٹ کر کیا چیزیں ملتی ہیں؟ ساری چیزیں تو انہیں کے وسیلہ سے ملی ہے تجھے، اور پھر تو یہ کہتا ہے کہ کعبہ کی طرف رک کر کے استغفار کروں یا پھر روزہ کی طرف؟ ارے بے وقوف، روزہ کو وسیلہ بنا کر کعبہ کو آگے بڑھ۔ خلیفہ نے اس طرح استغفار کیا۔ ہماری تاریخ جو ہے، اسلامی تاریخ یہ ہے، تو یہ چار بڑے شاعر ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یعنی ایک چیز دیکھیں نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ تو بڑے دیوانے تھے، یہ تو نبی کا حکم ہوتا سمندر میں چھلانگ، نبی کا حکم ہو تو اپنے تندور میں چھلانگ لگا دیں، ان کو کچھ نہیں، لیکن بعد والے نے بھی ہمت کر کے دکھایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی بھی آپ نے رفع حاجت مدینہ کو جتنے دور تک حرم بنایا ہے نہیں کیا، ادب ہے۔ امام مالک کے علاوہ جو بزرگان دین پہلے جاتے تھے وہ 3 دن تک مدینہ میں قیام کرتے، باقی نکل جاتے تھے، 3 دن کے بعد نہیں ٹھہرتے تھے۔ ان سے پوچھا جائے کہ حضور آپ 3 دن میں اتنی جلدی نکل رہے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ بغیر کھائے اور بغیر پیے ایک آدمی 3 دنوں تک رہ سکتا ہے، تو میں 3 دنوں تک بغیر کھائے بغیر پیے اس لیے رہتا ہوں کہ ہمیں رفع حاجت کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ بے ادبی سمجھتے تھے وہ، تو کہتے 3 دن میں نکل جاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی آپ نے سنا ہو، مشہور ہمارے جنین ہیں، اور بڑے بڑے ان کے ادب و آداب وہاں جب جاتے تھے تو کس طرح وقت گزارتے تھے ہمیں اور آپ سب کو پتہ ہے۔ انہوں نے کبھی حد نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کو ایک فریضہ ہے، فرض ہے، آج بھی نہیں جاتے؟ کہا کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کام سونپا ہے وہ کام ہمیں فرصت ہی نہیں دیا، اور ہمارے اقتدار ملتے پہلے پوری ٹیم جاتی بھائی یہاں پہلے سنبھالو پاکستان کو، پہلے پاکستان کو درست کرو۔ دیکھیں پوری زندگی گزر گئی، کوئی اعتراض ان کا نہیں کیا، آج تک کسی نے نہیں کیا کہ اس نے حج نہیں کیا۔ تو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرض ان پر کیا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، دیکھیے بیت المقدس کو فتح کر کے انہوں نے کیا، اور وہ بیت المقدس کہ جب اس کو فتح کیا تھا عیسائیوں نے تو مسلمانوں کا خون اس طرح بہایا تھا کہ جس طرح گلی کوچے میں بکرے زراتے ہیں، نالیوں سے پانی کے بجائے مسلمانوں کا خون تھا۔
کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کہ جا کے بیت المقدس کو دوبارہ قبضہ میں لے، انہوں نے لے کر نکال دیا، اور اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ایک عیسائی کا خون نہیں بہے، ایک عیسائی کا بھی نہیں۔ اور ہوا ایسا ہی، سارے ڈرے تھے کہ ہم نے جب قبضہ کیا تو ہم نے تو بڑا ظلم کیا، لیکن اس کا صلہ دیں گے، بدلہ دیں گے، ہمیں بھی ایسا کریں گے۔ لیکن مسلمان جرنیل نے دکھا دیا کہ مسلمان یہ ہوتا ہے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مقدس مقام جہاں پر ابراہیم خلیل علیہ السلام کا مزار ہے، جہاں نامعلوم متعدد پیغمبر کے مزارات ہیں، وہاں پر ہم کوئی بیچنا نہیں کرتے، وہ بھی شاہد ہے۔ یہ چار علامہ اسماعیل حقی البروسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جن کی تفسیر روح البیان 10 جلدوں میں ہے، بڑے مشہور، عربی میں بیروت سے چھپی ہے۔ اسی آیت کریمہ کے تحت میں وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص، یہ 4 صحت کے طور پر بتاتا ہے، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے، توکل مکمل کرے، تو وہ شخص بھی شاعر اللہ ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے اولیاء اللہ بھی شاعر اللہ میں سے، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے کہ اولیاء اللہ بھی شاعر اللہ میں سے، تو اولیاء اللہ کی تعظیم ہم بجا لائیں گے، ان کے مزارات پہ ہم جب جاتے ہیں اسی بنیاد پر جاتے ہیں کہ وہ بھی شاعر اللہ ہے، اور وہاں بھی ہم تعظیم بجا لاتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ جس طرح آپ ادباً اس بزرگ سے 4 ہاتھ پیچھے ہٹ کر بیٹھتے تھے، ویسے مزار پر حاضری میں بھی 4 ہاتھ پیچھے رہتے ہیں۔ ادب ابھی بھی ویسے کیجیے، آپ کا وہ بزرگ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو ہم داتا کے مزار پہ شاعر اللہ سمجھ کر جاتے ہیں، خواجہ کے مزار پر شاعر اللہ سمجھ کر جاتے ہیں، غوث پاک کے مزار پر شاعر اللہ سمجھ کر جاتے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مزار میں شاعر اللہ سمجھ کر جاتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں شاعر اللہ نہیں ہوتی کبھی نہیں ہوتی، عام قبروں پر کب مارا جاتا۔ یہ شاعر اللہ کی پوری زندگی ان کی ایسی گزری کہ یہ اللہ پر توکل کرتے تھے، اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، اس کا نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام قبروں سے ہٹ کر، جس طرح آپ کے لائبریری میں کتابیں رکھی رہتی ہیں لیکن قرآن پاک پہ جزدان چڑھاتے ہیں تو وہ کتاب نمایاں ہوتی ہے، اس طرح ان بزرگوں کو بھی ہم عام قبرستان میں ڈالنے کے بعد جب چادر ڈالتے ہیں تو یہ نمایاں اور پتہ لگتا ہے کہ یہ شاعر اللہ ہے، تو اسی کی تعظیم کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے تحت میں لکھتے ہیں کہ بھائی سنو، ہر وہ کام جس کام کے کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہو، یہ شاعر ہے۔ ہر وہ کام، آپ بیٹھے ہیں، جتنی دیر تک محفل میں آپ بیٹھے ہیں اللہ کا قرب ملے انشاءاللہ، گویا کہ آپ اس مقام پر شاعر اللہ پر عمل کر رہے ہیں، ادب سے بیٹھے ہیں، تعظیم سے بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، تو گویا کہ شاعر اللہ کی تعظیم بجا رہا ہے۔ آپ اسی طرح صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یعنی ہر وہ کام جو اللہ کے قریب کرے وہ شاعر اللہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو قرآن پاک میں آیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ کیا ہے شاعر؟ تو آپ نے فرمایا قربانی کرنا۔ اب دیکھیں قربانی کے جانور کو انہوں نے کیوں کہا شاعر اللہ؟ قربان، آپ اس لفظ پر ذرا غور کیجیے، قرب، آپ آخر سے الف اور نون ہٹا دیں، جو اصل لفظ ہے وہ قرب ہے، قرب کا معنی ہی ہے قریب، نزدیک ہونا۔ تو یہ جانور وہ ہے جو آپ اللہ کی بارگاہ میں اسے ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس جانور کو شاعر اللہ میں داخل کر دیا گیا۔ بات فرماتے کہ قربانی کے جانور کو کھلانا اور فربا کرنا اور اسے اچھا بنانا، نہلانا، صفائی ستھرائی سے رکھنا، اس جانور کو یہ شاعر اللہ کی تعظیم حاصل ہے۔ تو دیکھیے یہ شاعر اللہ کی بڑی وسیع اس پر عنوان گفتگو ہے، بس مختصراً یہ ہے کہ شاعر اللہ جو ہے اسے ہمیں اور آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ایک زمانی ہے، میں نے مقام کا تذکرہ کر دیا،
میں نے کہا تھا کہ میں درسی انداز میں آپ کو سمجھا دوں، تقریر کا ماحول ہی نہیں، درسی انداز میں زمانی اور مکانی الگ الگ ہے۔ ماہ رمضان جب آتا ہے تو یہ زمانہ شاعر اللہ، ماہ رمضان کا جو احترام کرے گا وہ شاعر اللہ کا احترام کرے گا، اور جو ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتا وہ شاعر اللہ کا احترام نہیں کرتا۔ اسی لیے حکم ہے کہ ماہ رمضان کا احترام کرو، یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر تمہاری ایک ایک باتوں کو بیان کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین قدرت والا صاحب قدرت ہے، وہ جس چیز کو چاہے مجسم بنا کر ہمارے سامنے پیش کرے۔ ماہ رمضان جسے ہم زمانہ کہتے ہیں اسے اللہ مجسم بنا دے گا، اور میری ایک ایک باتوں کے بارے میں وہ ہمیں کہ کتنا احترام ہے کہ یہ زمانی شاعر اللہ، مکانی شاعر اللہ، کعبۃ اللہ چلے جائے، مسجد نبوی چلے جائے، مساجد میں آ جائے، ہمارے ملک پاکستان کے مساجد میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی جاتی ہیں ان جیسے مقامات پر جانا مکانی شاعر اللہ میں جانا ہے۔ ابھی آپ محفل میں آئے اور ہفتہ واری محفل میں آپ بیٹھتے ہیں تو گویا کہ یہ شاعر اللہ کی جگہ پہ بیٹھتا ہے۔ ادب و آداب کا خیال خاص طور پر کرنا چاہیے۔ جب آپ یہ سارا کام کیجیے گا تو ایک ہی آیت آپ کو حکم بھی دے رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہی آیت آپ کو اس کا انعام بھی دے رہا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں ہیں۔ اگر آپ شاعر اللہ کا احترام کیجیے گا تو اس احترام کے صلے میں اللہ تعالیٰ دلوں کو متقی اور پرہیزگار کرتا ہے۔ پھر ہمیں فجر کے وقت اٹھنے کے لیے الارم کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہمیں یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ میں نماز کیسے پڑھوں، وقت نہیں ملتا، اللہ آپ کا ذہن کیسے کرے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ آپ کو اس طرح دلوں کا تقویٰ ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذہنی طور پر ایسا بنا دے گا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیے گا۔ تو یہ انعام و اکرام ادب و آداب بجا لانے کی وجہ سے ہے۔ اور آخر میں چلتے چلاتے میں آپ سے یہ گفتگو کر لوں کہ شاعر اللہ ساری چیزیں آپ نے سنی، خاندان رسول کی شاعر کیسے ہے، کیونکہ خاندان رسول کا احترام خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، آل رسول کا احترام خود سکھایا ہے، تو یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سادات کے نسب کو دیکھو اور اس کے فعل کو اگر دیکھو کہ وہ اگر معاذ اللہ شرابی بن گیا تو اس کے شراب پینے سے نفرت کرو، سید سے نفرت کرو، یعنی اس کے برے اعمال کو نفرت کی نظر سے دیکھو، اس کی ذات کو مت دیکھو۔ یہ سید ہیرا ہے، اگر یہ نالے میں بھی گر جائے تو نکل کر اس کی قیمت اتنی نکل جائے۔ ایک کتاب میں نے اس کو پڑھا تھا، انہوں نے سرد کے ساتھ کچھ لکھا ہے اس کو کہ مدینہ منورہ میں ایک وقت ایسا تھا کہ سادات کرام کی بڑی توہین کی جاتی تھی، بڑی توہین کی جاتی تھی۔ تو ایک دن خواب میں مدینہ کے بڑے فقیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں دکھایا، زیارت کرایا اور ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اولاد نافرمانی کرے تو نسب گھٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ اس فقیر نے کہا وہ نسب تو باقی رہتا ہے، بیٹا جتنا بھی نافرمان ہو جائے نسب تو باقی رہتا ہے۔ تب پھر مدینہ منورہ میں میرے اولاد کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ وہ فقیر کہنے لگے حضور مدینہ کے سادات ان کاموں میں مبتلا ہے، وہ کرنا نہیں چاہتے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کاموں سے نفرت کرو، میرے نسب کا احترام۔ یہ شاعر جو آج ہمارے سامنے پوری دنیا میں ہر گلی میں ہر محلہ میں کہیں نہ کہیں سے آپ کو سادات کرام مل رہا ہے، یہ شاعر اللہ، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، ان کی بھی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور جس طرح سادات کرام ان کے رگوں میں خون رسول ہے، ویسے علماء کرام کے دلوں میں علم رسول ہے، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے علماء کرام۔ ایسا نہیں کہ ہم سادات کرام کے احترام تو کرتے ہیں، علماء دین کا احترام نہیں کرتے، نہیں، علماء جو بے عمل ہیں ان کی بات نہیں کرتے، جو با عمل علماء ہیں اس کی دنیا تو خالی ہے، با عمل علماء ملتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں۔
کیونکہ ان علماء کرام سے دین کی بقا ہے۔ آج دین کو باقی رکھنے کے لیے ساری محنت کا دوڑ یہ علماء کرام کر رہے ہیں۔ تو سادات کا بھی احترام ہمارے لیے ضروری ہے، علماء کا احترام بھی ضروری ہے۔ سادات بھی شعائر اللہ میں سے ہے، علماء بھی ہے۔ سادات کے گھروں میں خون رسول ہے، ان کے سینے میں علم رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور ممتاز ملت زندہ۔ یہ تعظیم شاعر اللہ کی لوگ ان کو سمجھ رہے تو آپس کی ہماری چھوٹی موٹی باتوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو بندی میں آ جاتے ہیں، کوئی سیدوں کے خلاف لگ جاتا، کوئی علماء کے خلاف لگ جاتا، دونوں کے خلاف۔ سادات کا بھی احترام کرو، جتنی بات ہماری بری لگے اتنی بات کو کاٹنا۔ تو حضور آپ نے یہ بات کی نہیں صحیح کہی، باقی آپ نے ماشاء اللہ کی اچھی بات ممکن ہے کہ میں 1 گھنٹہ تک تقریر کروں، اچھی بات کروں، 1 منٹ میں تو ایسی بات ہو جو آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو سب پر پانی پھیر دیں گے، یہ تو عقل مندی ہے۔ جتنی بات ہوئی ہے اسی طرح علماء کی طرف سے ایسی باتیں آتی ہیں تو سادات کرام کو اس کا احترام کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے حضور آپ یہ بات صحیح نہیں کر رہے۔ اور علماء کی طرف سے آئے تو سادات کرام کہیں کہ بھائی تم جو ہے نا یہ گفتگو صحیح نہیں کرے، اس کی اصلاح تم کر، دونوں ایک مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو آج کل پاکستان میں بازار لگایا اس کی نحوست ہمارے پاکستان میں آئی۔ یہ ملک پاکستان کی زرخیز ملک، لوگ کتنے خوشحال تھے، ہم کبھی مسلکی بنیاد پر لڑتے رہے، کبھی مذہبی بنیاد پر لڑتے رہے، کبھی سیاسی بنیاد پر لڑتے رہے۔ آج اتنی لڑائی کی تو نحوست ہوتی ہے، جس گھر میں لڑائی ہو وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، جس شہر میں لڑائی ہو وہ شہر تباہ ہو جاتا ہے، جس صوبے میں لڑائی ہو وہ صوبہ تباہ ہو جاتا ہے، جس ملک میں لڑائی ہو ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے گھر میں لڑائی جھگڑا کرنے سے بڑے ہمیں منع کرتے ہیں کہ لڑو نہیں، اس کی نحوست آئے گی۔ ہمارے ملک پاکستان میں ہر معاملات پر اس قدر لڑائی کرتے ہیں تاکہ پڑھا جو مجھ سے زیادہ آپ رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیے جو شاعر اللہ کی موٹی موٹی باتیں میں نے بتائی ہیں، ان باتوں پر کبھی اکیلے میں غور کیجیے گا کہ ہم شاعر اللہ پر کس قدر عمل کر رہے ہیں اور کہاں کہاں شاعر اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی برکت ہمیں بھی ملے گی اور آپ کو بھی۔ اس میں اتنی بات آپ سے دور سے آ کر کر رہا ہوں، اگر ان میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے تو آپ، کیونکہ میں نے تو قرآن و حدیث کے دائرے میں سمجھانے کی کوشش کی اور میرے شروع سے عادت گیا، میں کراچی میں بھی تقریر کرتا ہوں تو سیاسی مصلحت سے، مذہبی مصلحت سے بالا تر ہو کر جو حق اور سچ ہوتا ہے پسند ہے۔ وہاں جو لوگ ہوں گے بتائیں گے یہ سب وہاں پہ رکھتے ہیں، وہی میں نے ساری باتیں رکھی۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مدینہ المنورہ میں جو کچھ بھی ہوا ہے کس نے کیا 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 ہمیں کچھ نہیں پتا، کسی سے ہمارا سیاسی جھگڑا نہیں اور نہ ہم کوئی سیاسی اختلاف رکھتے ہیں، یہ مذہبی اختلاف رکھتے ہیں کہ یہ شاعر اللہ کے توہین ہوئی ہے، آواز بلند کر کے شاعر اللہ کی توہین ہوئی ہے، اس توہین کا ازالہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے اور عالم اسلام کے لیے بہتر ہے۔ اس واقعہ پر سب سے زیادہ غیر مسلموں نے جشن کیا کہ لو بھائی اب تو ہم مسلمانوں کو یہاں تک تیار کر چکے ہیں کہ اب وہاں تک سیاسی اتنا دور تک ہم پہنچا چکے ہیں، اب آگے ہماری مشن اور رہے گی اور آپ فلاں فلاں ہم کریں گے، لیکن میں الحمدللہ قرآن پاک کی حفاظت اور میرے نبی کے روضہ کی حفاظت اللہ کبھی یہ کامیاب نہیں، نمازی میں یہ کامیاب ہو سکے تھے ہم کامیاب، ماضی میں بھی یہ قرآن پاک کو تبدیل کرنے کی بڑی کوشش کرتے رہے، نہیں کر سکے، ماضی میں بھی روضہ رسول کے توہین کی کوشش کی، باقاعدہ بہت سارے واقعات ملتے ہیں جو آپ سنتے رہتے ہوں گے، کبھی کامیابی نہیں ملی، انشاءاللہ آئندہ بھی یہ کامیابی نہیں ملے گی۔ بس اتنا ہے کہ ہم اپنے ساتھوں کے ساتھ ہم اپنے عمل کو شریعت مطہرہ کے مطابق کریں اور ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ ہر آدمی اپنے طور پر ایک دنیا رکھتا ہے، ہم عالم صغرا اپنے اندر رکھتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کریں گے دنیا کی اصلاح ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں فلاں تو ایسا کرتا نہیں، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں تو ایسا کرتے نہیں، ہم کیا کریں گے؟ کبھی آپ اصلاح نہیں کرتے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ نے کتنے اصلاح کی، اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، اس کے بعد فلاں کو دیکھیں، اس کے بعد فلاں کو دیکھیں، انشاءاللہ یہ معاشرہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔
والصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مولا جو کچھ بیان کیا اس میں جو غلطی ہے اسے معاف فرما جو صحیح بیان کیا گیا جو صحیح سنا دونوں کو قبول فرما میرا بیان کرنا ان کا سننا قبول فرما ہم سب کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ ہم سب کو شاہد اللہ کی تعظیم کی توفیق عطا فرما مولا کی جو کچھ بیان ہوا اس میں جو عقیدے کی بات ہے اس کی اصلاح کی توفیق جو اعمال کی بات ہے اعمال کی اصلاح کی توفیق مولا کریم ہم سب کو دین محافظ میں شرکت کی توفیق عطا فرما ہم سب کو شاعر اللہ میں سے نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما روضہ رسول کے احترام کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو جو شاعر اللہ ہے اس تمام کی تعظیم کی توفیق عطا فرما مولا حاضرین مسامعین میں جو بیمار ہے انہیں شفا یابی عطا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما جو بھی اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا جو صاحب اولاد ہے کہ اولاد کو نہیں اور صالح بنا مولا کریم ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنائے ہماری عبادتوں کو ریاکاری سے پاک فرما ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما مولا ہمارے دلوں کو قدر سے پاک فرما ہمارے دلوں میں باہمی فتح محمد عطا فرما ہمارے دلوں کو مزید پاک اور نامسا فرما لا الہ الا انت ہم نے جو کچھ بیان کے اس محفل پاک میں اس کی برکت سے ہمارے سب کے رزق میں غصہ اور لا الہ الا انت قرآن پاک سمجھنے اور اسے پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما لا الہ الا انت احمد اشرفی صاحب کی تمام دعا قبول خوش فرما ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما لا الہ الا انت یہاں آئے یہاں کے لوگوں نے جو محبتیں کی اور محبتیں دی اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما انہیں دین اور دنیا میں اس کا صلہ پاتا لا الہ الا انت ہم سب نے اپنا خاص فرما احکام نافذ فرما بیماروں کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ایک پروجیکٹ باقی سارے ہیں ہم کلیئر کے لیے